یاد رکھو، ایک مصیبت ہوتی ہے دین کی اور ایک ہوتی ہے دنیا کی۔ ایک شخص مسلمان ہے، اللہ محفوظ رکھے، اس کو کوئی کہے یہ پیسے لے لو اور قادیانی ہو جاؤ، غریب تھا، کروڑ روپیہ مل گیا، دنیا کی مصیبت ختم ہو گئی، دین کی شروع ہو گئی۔ اور ایک شخص اپنے ایمان پر پکا رہتا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ملتا، بیمار ہے، دوائی نہیں ہے، اس کے دین کی مصیبت ختم ہو گئی، اس کی دنیا کی مصیبت شروع ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یا اللہ ہماری مصیبت، دنیا میں آزمائش تو آئے گی، مصیبت تو آئے گی، لیکن یا اللہ میری دعا ہے کہ میری مصیبت دین میں نہ ہو، دنیا میں ہو جائے۔ دنیا کی مصیبت سے دنیا کم ہو جاتی ہے، دین کی مصیبت سے دین کم ہو جاتا ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کچھ چیزیں بہت زیادہ ضروری بنائی ہیں جن کے بغیر یہ رہ نہیں سکتا، اور کچھ چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارا ہوتا ہے، اور وہ ہوں تو زیادہ اچھا ہے، اور کچھ چیزیں اس سے بھی کم ضروری ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، اس میں جو ضروری چیز ہے وہ روٹی ہے۔ اگر آپ پانی کے ساتھ روٹی کھا لیں، آپ نمک کے ساتھ روٹی کھا لیں، مرچی کے ساتھ کھا لیں، اصل چیز روٹی ہے۔ اس کے بعد سالن بھی ہونا چاہیے، تو یہ بہتر ہے، اچھا ہے، ہو تو اچھا ہے۔ اس کے بعد پھر چٹنی اور سلاد اور میٹھا اور یہ سب تیسرے درجے کی چیزیں ہیں۔ عربی میں ہم کہتے ہیں یہ ضروریات ہیں، اور دوسری نمبر کی حاجیات ہیں، اور تیسرے نمبر کی تحسینیات ہیں۔ وہ حاجت ہے، وہ اچھا ہے، اور وہ ضرورت ہے۔ اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، اور یہ ذبائش ہے، اور یہ آرائش ہے۔ تو جو بہت ہی ضروری چیزیں ہیں ان میں اس کے 5-6 چیزوں کی حفاظت اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان میں سب کا تذکرہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ مال کی حفاظت ضروری ہے۔ آپ کا مال ہی محفوظ نہیں تو آپ نے وہ معاشرہ دیکھا نہیں جن میں مال محفوظ نہیں ہوتا، وہاں کیا حال ہوتا ہے۔ جہاں حکومتیں نہ ہوں، جہاں جو چاہے جی چاہے کر لے، وہاں آپ کو رات نیند نہیں آتی، آپ جی نہیں سکتے۔ عزت کی حفاظت ہے۔ مال جتنا بھی ہو، عزت محفوظ نہ ہو تو وہ تو مر جائے گا۔ جان کی حفاظت، جان ہے تو جہان ہے۔ عقل کی حفاظت، عقل نہ ہو تو انسان نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے نشہ آور چیزوں کو حرام کیا۔ نسل کی حفاظت، اس لیے بدکاروں کو سزا دی ہے۔ اور ایک چیز ہے دین کی حفاظت۔
جس کا تذکرہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہم نے انالیسس کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے، موازنہ کرنا ہے، تول کر دیکھنا ہے۔ ہیں تو یہ ساری ضروریات، ان کے بغیر گزارا نہیں، لیکن ان میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی چھوٹی زندگی ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ زندہ تھے، مگر وہ چند ماہ کی زندگی ہے۔ پھر پیدا ہونے کے بعد یہ چند سال کی زندگی ہے۔ پھر مرنے کے بعد یہ چند سال یا چند 100 سال یا چند 1000 سال کی ہو سکتی ہے۔ صحابہ اکرام کو قبر میں گئے 1500 سال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک زندگی آئے گی، وہ 50,000 سال کی ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ وہ 50,000 سال کی ہے۔ اور اس کے بعد فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں ہوگا، ایک جہنم میں ہوگا۔ اور جن لوگوں کو جہنم سے نکالنا ہے جو توحید والے ہو کر بھی گناہ کرتے رہے، جیسے جیسے سزا پوری ہوتی جائے گی ان کو نکال لیا جائے گا۔ جب نکلنے کے قابل سارے کے سارے نکل چکے ہوں گے، پھر رب ذوالجلال جنتیوں اور جہنمیوں کو متوجہ کر کے موت کو دمبے کی شکل میں لائے گا، جانور کی شکل میں لائے گا، پوچھے گا سناؤ اس کو جانتے ہو؟ دونوں کہیں گے ہم جانتے ہیں، یہ وہ موت ہے جو ہمیں آئی تھی۔ پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا یا اہل الجنت خلود ولا موت، جنت والو خوش ہو جاؤ، ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتٌ، جہنمیوں ذلیل ہو جاؤ، ایسے رہنا ہوگا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، وہ زندگی ہمیشہ کی، اس کے بعد 50,000 سال کی، اس کے بعد چند 100 یا 1000 سال کی۔ اس وقت ہم جی رہے ہیں یہ ہے چند سال کی۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہو، لیکن ان سارے مرحلوں میں جو سب سے اہم مرحلہ ہے، جس پر اگلے تمام مرحلوں کا دار و مدار ہے، وہ یہ والا مرحلہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ اس میں اگر مال نہ ملے، کھانا نہ ملے، بھوکا مر جائے گا، یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر باقی چیزیں میسر ہیں، عزت محفوظ ہے، نسل محفوظ ہے، عقل محفوظ ہے، دین محفوظ ہے، مال جاتا رہا تو کنگلا گھستا گھساتا دن پورے کر کے مر جائے گا۔ اگر سب کچھ محفوظ ہے، عزت محفوظ نہیں، تو بے غیرت بنے گا، ہر وقت سوچتا رہے گا، روتا رہے گا، علاقہ چھوڑ جائے گا، مگر جی سکتا ہے کسی حد تک۔ اگر سب کچھ محفوظ ہے، نسل محفوظ نہیں، تو بھی ایسی ہی کیفیت ہے۔ اگر سب کچھ محفوظ ہے، عقل محفوظ نہیں، تو دیوانہ بن کر، پاگل بن کر، مست بن کر چلتا رہے گا، جتنی زندگی ملی گزار لے گا۔ یہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ جو مال کی کمی کی وجہ سے گیا، باقی سب چیزیں محفوظ ہیں، جنت میں جائے گا۔ جو عزت، نسل، عقل، ان کی حفاظت نہ کر پایا مگر باقی چیزیں محفوظ تھیں، وہ بہرحال جنت میں جائے گا۔
لیکن اچھا ان سب کی 50 سالہ زندگی خراب ہو گئی. مال نہیں ہے، جان نہیں ہے، عقل نہیں ہے، نسل نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے. ان کی 50 سالہ خراب ہو گئی، 50,000 سالہ اچھی ہو گئی. اس کے بعد جنت اور جہنم والی زندگی بہت اچھی ہو گئی. لیکن جس کا دین محفوظ نہیں اور باقی سب چیزیں محفوظ ہیں، مال بڑا ہے اس کے پاس، صحت بڑی اچھی ہے، بڑا خراٹ اور عقل والا ہے، کوئی ہیروئن کوئی نارکوٹک نہیں لیتا، نسل محفوظ ہے، عزت محفوظ ہے، بڑا بنگلو ہے، بڑا معزز بنا ہوا ہے، مگر دین اس کے پاس نہیں ہے. اس کی 50 سالہ کہہ سکتے ہیں اچھی ہو گئی، مگر اچھی نہیں ہوتی، اچھی نہیں ہوتی. اور 50,000 سالہ تو گئی، اور یہ قبر والی بھی گئی، پٹائی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، حوالات میں شروع ہو جاتی ہے نا، حوالات میں شروع ہو جاتی ہے. ابھی کیس ہوگا، ابھی ٹرائل ہوگا، ابھی، اور اس کے بعد جج فیصلہ کرے گا تو پتہ چلے گا مجرم تھا نہیں تھا، مگر پٹائی اس کی شروع ہو جاتی ہے. مچھر تو شروع ہو ہی جاتے ہیں حوالات سے ہی. تو قبر کا مرحلہ، حوالات کا مرحلہ سمجھ لیں آپ. چھوٹا امتحان، چھوٹی جزا سزا. 3 سوال ہیں. جہنم نہیں، جہنم کی کھڑکی کھلے گی. جنت نہیں، جنت کی کھڑکی کھلے گی. اور حشر میں بڑا سوال، رب ذوالجلال کے سامنے حاضری، اور بڑی جزا اور بڑی سزا. تو جس کی ساری چیزیں محفوظ ہوئیں، اس کی دنیا محفوظ ہوئی، اور آخرت ضائع ہو گئی اگر دین محفوظ نہیں ہے. اور جس کا دین محفوظ ہوا، باقی چیزیں محفوظ نہ ہوئیں، اس کی 50 سالہ زندگی خراب ہوئی، مگر دنیا سے نکلتے ہی پروٹوکول شروع ہو جائے گا. اس لیے یہ جو حفاظت دین ہے، یہ باقی سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کا ٹینور بہت لمبا ہے. باقی سب کا فائدہ 50 سالہ زندگی کے لیے ہے، اور اس دین کی حفاظت کا فائدہ 50,000 سالہ زندگی کے لیے ہے. اور قبر کا مرحلہ اس سے علاوہ ہے، اور جنت جو ہمیشہ کی ہے وہ اس کے علاوہ ہے. اس لیے دین کی حفاظت سب کاموں سے زیادہ ضروری ہے. دین کی اہمیت بہت زیادہ ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، شان کو مانتے ہیں؟ کائنات میں ان سے زیادہ افضل ذات اللہ کے بعد کوئی نہیں. اللہ کے ساتھ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں مخلوق کا، وہ تو خالق ہے. مخلوقات میں، ساری مخلوقات میں افضل ترین ذات کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی شان ہے ان کی، بڑا مقام ہے ان کا. سارے انبیاء کے سردار ہیں، ان کے امام ہیں، ساری اولاد آدم کے امام ہیں، سید ولد آدم ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے دین دے کر بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے. وکفی باللہ شہیدا. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مجھے یہ بتاؤ
کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ میرے دین پر میرا محمد قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ قاعدہ ہے کہ میرے محمد پر میرا دین قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتاؤ، کیا یہ قاعدہ ہے کہ دین غالب ہوتا ہو نہیں ہوتا نہ ہو، لیکن میرے محمد کو خراش نہیں آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا یہ قاعدہ ہے کہ میرے دین کو خراش نہیں آنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراش آ جائے، دین کو نہیں آنی چاہیے، دین پر میرے نبی محمد قربان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا یہ قاعدہ ہے کہ میرے نبی کی شان بہت اعلیٰ ہے، ان پر دین قربان ہے، دین بچتا ہے بچے، نہیں بچتا نہ بچے، مگر ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا قاعدہ ہے اسلام کا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے اپنی ذات کو قربان کیا، یا آپ نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے دین کو قربان کیا؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھ چکے، جب ساری کائنات میں اعلی شان نبی محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی دین پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، تو پھر بتاؤ کہ دین اسلام کی قدر اللہ اس کے رسول کے نزدیک کتنی ہوئی؟ انسان سب سے مہنگی چیز بچا کر رکھتا ہے کہ باقی سب ٹھیک ہے، یہ اس کو کچھ نہ ہو۔ کیا رب ذوالجلال نے یہ فرمایا میرے نبی کے صحابہ سنو، جایا کرو کافروں سے لڑا کرو، کٹا کرو، بھڑا کرو، شہید ہوا کرو، مگر میرے نبی کو مت لے کر جانا، ان کو خراش نہیں آنی چاہیے؟ یہ کہا ہے۔ یا یہ کہا ہے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اکیلے ہی قتال کریں، اکیلے ہی کافروں کے مقابلے میں آ جائیں، لا تکلف الا نفسک، تیرے سوا کوئی پابند نہیں، وحرض المؤمنین، مومنوں کو ابھاریں، ان کو تلقین کریں، آ جائیں ٹھیک ہے، نہ آ جائیں تو آپ نے بہرحال آنا ہے۔ یا اللہ میں آ جاتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، اللہ تعالیٰ کافروں کی یلغار روک دے گا، تیرے ساتھ اللہ ہوگا، اللہ کافروں کی یلغار روک دے گا۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ شدید لڑائی کی مہارت رکھتا ہے، اور اس کو ان کافروں پر غصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کافر کے خلاف غصہ بھی ہو اور لڑنے کی مہارت بھی ہو، تو پھر کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ تو سن رکھا ہے کہ صحابہ اکرام آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جو تیر آئے گا مجھے لگے گا، آپ کو نہیں لگے گا، جو تلوار آئے گی وہ مجھے لگے گی، آپ بچ جائیں گے۔ لیکن شاید آپ نے یہ نہ سنا ہو کہ جب شدید لڑائی ہوتی تھی، جہاں انسان ٹک نہیں سکتا، وہاں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تیروں کی بچھاڑ میں آگے بڑھتے چلے جاتے تھے، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے پیچھے چھپنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ایسا بھی ہوا اوتاس کے مارکے میں، حنین کے مارکے میں، ایسا بھی ہوا کہ پیچھے چھپنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ آپ سواری سے اتر کر پیادہ لڑنا شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی، سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور نسلی آدمی ہوں، بے نسلہ نہیں ہوں۔
وہ دن بھی آسمان کی آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کے سر پر لوہے کی ٹوپی پہ ابن کما ظالم نے وار کیا اور وہ ٹوپی خود ہی اندر کو جا کر کے اس نے آپ کا ماتھا مبارک پھوڑ دیا. خون کا فوارہ چھوٹا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے دانت کے ساتھ وہ لوہا باہر نکالنے کی کوشش کی. لوہا نہیں نکلا, ابو عبیدہ کا دانت نکل گیا. پھر دوسرے دانت سے کوشش کی, بڑی مشکل سے لوہا باہر آیا. کھود اتاری تو خون کا فوارہ نکلا. جلدی جلدی علی بن ابی طالب بھاگ کر پانی لے کر آئے. فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بابا کا ماتھا دھویا. خون تھا کہ بند ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. پھر چٹائی جلا کر کے اس کی راکھ زخم میں بھر دی گئی, تب جا کر زخم بند ہوا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر جان دی ہے یا اپنی جان پر اسلام کو دیا ہے؟ اور فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس اسلام پر میری جان جاتی رہے. ثُمَّ أُحْيَا, پھر زندہ کیا جاؤں. ثُمَّ أُقْتَلْ, پھر شہید کیا جاؤں. ثُمَّ أُحْيَا, پھر زندہ کیا جاؤں. ثُمَّ أُقْتَلْ, پھر شہید ہی کر دیا جاؤں. میں بار بار اس اسلام پر جان دینا چاہتا ہوں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان سب کے ساتھ لڑائی کرتے رہو جب تک فتنہ باقی رہے اس وقت تک لڑتے رہو اور دین خالص اللہ کا ہو جائے, ایک دین رہ جائے, اس وقت تک لڑتے رہو. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, فتنہ شرک ہے. جب تک شرک باقی ہے لڑائی کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ شرک ختم ہو جائے اور دین سارا خالص اللہ کا ہو جائے, اس وقت تک لڑتے چلے جاؤ. کوئی فائدہ نہیں ان کی زندگیوں کا, کوئی فائدہ نہیں ان کی معیشتوں کا, کوئی فائدہ نہیں ان کے نظاموں کا. اگر اس پر دین غالب نہیں تو ان کو ڈیلیٹ ہو جانا چاہیے, ختم کر دو ان کو, جب تک دین خالص اللہ کا نہیں ہو جاتا. اور فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, اللہ نے اپنے نبی کو سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو غالب کر دے. ہم سمجھتے ہیں یوں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ وہ ہے جس نے اتنے 100 ٹینک اور اتنے 1000 جہاز دے کر بھیجا اور اتنے لاکھ فوج دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو باقی دینوں پر غالب کر دے. اتنا میڈیا اور اتنا کمیونیکیشن اور اس قدر پیسہ دے کر بھیجا کہ تاکہ اس دین کو باقی دینوں پر غالب کر دے. پیڑ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خندق کھودی جا رہی ہے اور دین کو غالب کرنے کے لیے لڑائی کی جا رہی ہے. وسائل نہیں ہیں, وسائل بالکل نہیں ہیں. بے سر و سامانی کے ساتھ دنیاوی حساب سے بدر میں 313 کھڑے ہیں, تعداد میں بھی کم ہیں, اسلحہ بھی نہیں ہے, گھوڑے بھی نہیں ہیں. دین ہے, سینوں میں دین ہے, اسلام ہے اور وہ کھڑے ہیں اور جیت ان کی ہے. کہانی اصل میں یہ ہے کہ تمہارے ساتھ رب کا دین ہوگا تو تمہارا رب ساتھ ہوگا اور رب کے پاس سارے وسائل موجود ہیں. تو وسائل کی کمی کی وجہ سے تم فیل نہیں ہوگے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جتنی قوت لے سکتے ہو لے لو, اس میں کمی نہ کرو کہ تلوار گھر میں پڑی ہے اور اس کو چھوڑ کر جا رہا میدان معرکہ میں اس لیے کہ رب میرے ساتھ ہے, مجھے کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں. پیسے ہیں, تلوار خرید سکتا ہے, نہ خریدے اس لیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں. جو ہو سکتا ہے وہ کر لو,
جو نہیں تو پھر میرا مولا ساری کمزوریاں دور کر دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو ساتھ ضرور لے کر جانا ہے۔ اور وہ تیرے ساتھ کب ہوگا؟ جب اس کا دین تیرے ساتھ ہوگا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہوگا ساری کائنات مل کر آ جائے، غلبہ نہیں پا سکتے۔ یہ باتیں آج سے 50 سال بعد شاید لوگوں کو سمجھنا ہے۔ آپ نے تو اپنی آنکھوں سے 61 ملکوں کا اتحاد نہتے افغانیوں کے سامنے ڈھیر ہوتا دیکھا ہے۔ افغانستان روس کا قبرستان ہے، اس سے پہلے برطانیہ کا قبرستان ہے، اس کے بعد 61 ملکوں کا قبرستان ہے، اس کے بعد وہ ٹیکنالوجی کا قبرستان ہے، وہ کمیونیکیشن سسٹم کا قبرستان ہے، وہ لوگوں کے غرور اور تکبر کا اور سائنس کا قبرستان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے جن کا عقیدہ بھی کوئی آئیڈیل نہیں ہے، جب دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے اللہ کی مدد آئی، اور 61 ملکوں کا اتحاد ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے تھے کہ پہلے میں نے بھاگنا یا تو نے بھاگنا۔ 3 دن کا ٹائم دیا تھا، 3 گھنٹوں میں بھاگ گئے۔ جہازوں کے پروں کے ساتھ لٹک رہے تھے، بھیڑوں بکریوں کی طرح جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی سیٹ بیلٹ نہیں تھا۔ جو بچ گئے وہ پر کے ساتھ لٹک رہے تھے، مجھے بھی لے جاؤ۔ یہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر ساری کائنات کی ترقیاں، سائنس، ٹیکنالوجی، اسلحہ، کمیونیکیشن لے کر جاؤ گے اور اللہ تمہارے ساتھ نہ ہوا تو پھر من ذا الذی ینصرکم من بعدہ، پھر تمہاری مدد کون کرے گا؟ بنیادی چیز اللہ کا دین ہے۔ اور یاد رکھو، ساری کائنات میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے تقریباً عقائد، افکار اور دین ہوتا ہے۔ بظاہر کوئی کہتا ہے میں ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اس کے خلاف لڑ رہا ہوں، کوئی وہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، اصل میں دین ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ افغانستان کے مسلمان، اللہ نہ کرے 1000 بار اگر یہ کہہ دیتے کہ آج کے بعد ہم عیسائی ہیں تو ان کو مارا جاتا؟ ہاں، آج اگر فلسطینی ایسی بات کر دیں تو ماریں گے ان کو؟ تو پھر کیا ہے؟ بیچ میں دین ہے۔ ہندوستان کے ساتھ آپ کی لڑائی کس وجہ سے ہے؟ کشمیری کیوں ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ پاکستان کیوں بنایا تھا؟ دین کی وجہ سے۔ پاکستان کے لیے جو لاکھوں لوگوں نے جانیں دیں، کس وجہ سے؟ کیا وہاں کھانا نہیں ملتا تھا؟ وہاں تم غریب تھے؟ دین کی وجہ سے۔ جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ دین کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بیچ میں دین ہوتا ہے، وہ اوپر سے نعرہ کچھ بھی مارا جائے، اصل میں دین ہوتا ہے۔ اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی اپنی فکر ہوتی ہے، اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ پہلے غزوہ فکری ہوتا ہے، اس کے بعد فزیکل جنگ ہوتی ہے۔ تو دین کی اہمیت، اس کی حفاظت باقی سارے کاموں سے زیادہ ضروری ہے۔ کیسے کرنی ہے حفاظت؟ نمبر 1، دین کی حفاظت کیسے کرو گے جب آپ کو دین کا پتہ ہی نہیں؟ دین کو پرائرٹی دو، دین کو سیکھو۔ دین کا علم 2 لیول کا ہے۔ ایک وہ ضروریات کا علم ہے جس کے بغیر نہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، نہ آپ کا عمل درست ہے۔ اپنا عقیدہ سیکھنے کے لیے جتنا علم چاہیے وہ آپ کو سیکھنا چاہیے۔ اپنا عمل درست کرنے کے لیے
نماز پڑھنی ہے تو نماز کا علم ہونا چاہیے، وضو کرنا ہے تو وضو کا علم ہونا چاہیے، عبادات کا، معاملات کا۔ کتنے لوگ آ جاتے ہیں، میں نے 6 بار طلاق دی اور پھر میں نے رجوع کر لیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں سمجھتا تھا جب رجوع کر رہے ہیں تو پچھلی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جہالت کی انتہا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ تو ضروریات کا علم ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ وہ لیول ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے ساتھ دین کی حفاظت شروع ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس پر عمل کیا جائے۔ نمبر 3، اس کی دعوت کو عام کیا جائے حتیٰ کہ وہ وہاں پر غالب ہو جائے، اور جو رکاوٹیں ہوں، جو اس کو غالب نہ ہونے دیتی ہوں، ان رکاوٹوں کو پھر تلوار کے ساتھ توڑا جائے۔ گوشت کٹتا ہے چھری کے ساتھ اور ہڈی ٹوٹتی ہے ٹوکے کے ساتھ۔ دعوت چلتی رہے، جہاں ہڈی آ جائے وہاں پھر تلوار آ جائے۔ تلوار کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے۔ دین اس طرح غالب ہوگا، اور جو شخص دین پہ آنے کے بعد چھوڑ جاتا ہے، اسلام اس کی سزا قتل رکھی ہے تاکہ دین کو مذاق نہ سمجھا جائے، دین کے خلاف بولنے والوں کی زبان گم کی جائے، ان کی ویب سائٹ بند کی جائیں، ان کے ٹی وی پر پابندی لگائی جائے جو اسلام میں تشکیک پیدا کرتے ہیں، اسلام میں شبہات پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو ڈبل مائنڈڈ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی گستاخی والی سائٹ بند کی جائیں، ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا جائے، یہ مسلمان حکمرانوں کا فرض ہے۔ تو اس طریقے سے اس دین کی حفاظت ہوگی، اور جب دین باقی رہے گا تو اللہ کی مخلوق دین پر آئے گی اور جنت میں جائے گی۔ دنیا جیسی کیسی گزر جائے گی، آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اور اگر دین کی حفاظت نہ کی تو پھر آپ جتنا بھی دنیا میں سہولتیں لے لیں، آپ 50 سالہ زندگی گزار لیں گے اور پھر بعد میں اگلی زندگی برباد ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں یہ حفاظت کس طرح ہوگی اس پہ بات کریں گے۔ یاد رکھو، ایک مصیبت ہوتی ہے دین کی اور ایک ہوتی ہے دنیا کی۔ ایک شخص مسلمان ہے، اللہ محفوظ رکھے، اس کو کوئی کہے یہ پیسے لے لو اور قادیانی ہو جاؤ، غریب تھا، کروڑ روپیہ مل گیا، دنیا کی مصیبت ختم ہو گئی، دین کی شروع ہو گئی۔ اور ایک شخص اپنے ایمان پر پکا رہتا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ملتا، بیمار ہے، دوائی نہیں ہے، اس کے دین کی مصیبت ختم ہو گئی، اس کی دنیا کی مصیبت شروع ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یا اللہ ہماری مصیبت، دنیا میں آزمائش تو آئے گی، مصیبت تو آئے گی، لیکن یا اللہ میری دعا ہے کہ میری مصیبت دین میں نہ ہو، دنیا میں ہو جائے۔ دنیا کی مصیبت سے دنیا کم ہو جاتی ہے، دین کی مصیبت سے دین کم ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اگر اس عورت کی بات مان لیتے، مقرب ہو جاتے، پروٹوکول ملتا، دین کی مصیبت شروع ہو جاتی، دنیا اچھی ہو جاتی۔ انہوں نے کہا یا اللہ نہیں، مجھے جیل قبول ہے مگر میں دین کی مصیبت برداشت نہیں کرتا۔ جیل جانے سے دنیا کی مصیبت شروع ہو گئی، دین محفوظ ہو گیا۔ ایسے ہی آپ کی زندگی میں اس طرح کے موڑ آتے رہتے ہیں، روزانہ آتے ہیں۔ یہ میں پیسہ مل رہا ہے سود پر، اس سے میری دنیا اچھی ہو جائے گی مگر دین برباد ہو جائے گا۔ یہ کاروبار اس میں جوئے کی شکل ہے، اس سے میری دنیا اچھی ہو جائے گی مگر دین برباد ہو جائے گا۔ یہ جگہ جگہ ایسے ہوتا ہے۔ دین کو محفوظ کرو اور دنیا کو برداشت کرو، اور اس کی بھی مصیبت رفع کرنے کے لیے رب سے دعائیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔